عمران خان کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، مگر عمران خان نے کہا جو بھی نتائج ہوں پرواہ نہیں، شہباز گل کو منتقل کریں۔ عمران خان کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا گیا کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، کہ جو بھی نتائج ہوں پرواہ نہیں ہے، شہباز گل کو منتقل کیا جائے۔ عمران خان کی جانب سے شہباز گل کو کسی ہسپتال منتقل کرنے کا کہا گیا۔ چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، مگر عمران خان نے کہا کہ نتائج جو بھی ہوں گے لیکن یہ کام کیا جائے، شہباز گل کو فوری منتقل کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو کہ شہباز گل کو فوری راولپنڈی کے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عمران خان کی جانب سے اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر شہباز گل کو ہسپتال منتقل کیا جائے، اور جب بتایا گیا کہ کام غیر قانونی ہے تو کہتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہے، ہسپتال لازمی منتقل کیا جائے۔ کیا کہیں گے؟ میں اس کے اوپر صرف ہنس سکتا ہوں، میں اس کا تمسخر اڑا سکتا ہوں، میرے پاس میں ہو تو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا کہہ جاؤں۔ یہ انوکھے لاڈلے صاحب سمجھتے ہیں کہ انہی کی طرح سے ان کے ہر بندے کو وہی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو انہیں اب تک ملتا رہا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ وہ پولیس ریمانڈ پر ہیں تو جیل کیسے جائیں گے اور ہاسپٹل کیسے جائیں گے، اور وہ کس کیپیسٹی میں حکم دے رہے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اور جیل کے سپرڈنٹ کو؟ مجھے تو اس بات میں بہت حیرت ہے۔ یا تو انہوں نے 4 سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود بھی یہ نہیں سیکھا کہ سلطنت کے امور کیسے چلائے جاتے ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں اور کیا وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو ان کی خواہش قرار دیا جا سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے یا اس کے اوپر عمل ہوگا۔ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے ریمانڈ کے اوپر، اینڈ ہی شوڈ بی ٹریٹڈ اکارڈنگلی، کیونکہ ان کا جرم انتہائی خوفناک ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جیسا کہ بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجرم ہیں تو ان کو اسی کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو فوراً سے کسی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا قانونی پہلو ہے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جرم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ معاونت جرم جو ہے، اعانت جرم، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ قانونی معاملہ تو یہ ہے کہ جب اسلام آباد کی سیشن عدالت نے حکم دے دیا کہ مزید 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، آگے اگر ان کو کوئی طبی مسئلہ درپیش ہے تو یقینی طور پر پولیس ان کو اسپتال میں بھی لے جائے گی اور علاج بھی کرے گی۔ یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ انسان واقعتاً بیمار ہو اور وہ دیکھتے رہیں۔ یہ تو یہاں راولپنڈی پہنچے، جیل کے اسپتال میں پہنچ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ دس از ٹو مچ۔ اور غیر قانونی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال اب ادارے کے لیے ایسا مسئلہ بن چکی ہے کہ ادارے نے اگر اسپیئر کیا تو یہ ایک رواج بن جائے گا، ہر غیرہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ ادارے میں بغاوت کر دو، آرمی چیف کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ تو انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ یہ تو روانڈا جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا افریقہ کے، جو پاکستان میں یہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور آئی جی جیل خانہ جات کو کہا ہے کہ ان کو جنرل اسپتال راولپنڈی منتقل کر دیا جائے، نتائج جو بھی ہوں میں دیکھ لوں گا۔ حالانکہ انہیں بتایا گیا یہ غیر قانونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی حکومت کر رہے ہیں اور حکومت سنبھال رہے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی اسٹیٹ کی رٹ کے لیے، تمام اداروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھیل بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ عمران خان جب سے اپوزیشن میں آئے ہیں ان کو ایسا تاثر دیا گیا، ایسی صورتیں خراب کی گئی کہ جیسے وہ وزیر اعظم ہے، کبھی وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ان کا دھرنا اسلام آباد لایا جا رہا ہے اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں اور تقریر کریں اور اس طرح سے کچھ کریں۔ میڈیا میں ان کو پوری اسپیس دلوائی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اب جا کے معاملات کی کہیں میرا خیال ہے ریاستی اداروں کو جو حدت ہے اس کا اندازہ ہوا ہے کہ کھیل ہم زیادہ بگاڑ بیٹھے ہیں، تو اب انہوں نے قانون پہ عمل تعلق کرانا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ ایک آدمی ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک بیان پڑھتا ہے جس میں وہ پاک فوج کو کہتا ہے کہ اپنے
سربراہ کی بات ماننے سے آپ انکار کر دیں اور اس میں سارے کردار شامل ہیں. اس کی رپورٹ بھی ان کو مل چکی ہے اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ کارروائی آگے بڑھے اور اس کے جو قانونی طریقہ کار ہے اس پر عمل درآمد ہو, پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ پنجاب حکومت کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر. یہ بھی ایک جرم ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے اور براہ راست فون کیے جا رہے ہیں. یہ معاملہ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اداروں نے غلطی سٹارٹ میں کی تھی, جب عمران خان صاحب کا عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد ان کو سپیس دیتے رہے, اب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ انہوں نے بہت بڑی بلا اپنے سر ڈال لی تھی اور اس کا نتیجہ بہرحال یہی ہے کہ جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں کی جائے گی یہ غیر یقینی کی کیفیت رہے گی. اب اچھا بخاری صاحب, ایک جانب ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے اعتراف بھی کیا تھا کہ جو شہباز گل کی جانب سے بیان دیا گیا تھا وہ غلط ہے, دوسری جانب ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے. اب چونکہ شہباز گل کا 2 روزہ اور جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے, تو کیا عمران خان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ وعدہ معاف گواہ نہ ان کے خلاف بن جائیں؟ بخاری صاحب بخاری صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نوید چودھری صاحب آپ بتائیے گا اس حوالے سے, کیا عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ کہیں شہباز گل ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں, اسی لیے ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے اور ان کو وہاں سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ پلان بھی بنی گالا میں بنا, اس میں کچھ سابق وزراء شامل تھے, نام لینا مناسب نہ ہوگا, ابھی تحقیقات جاری ہیں اور باقاعدہ ویٹ کیا گیا اور اس کے بعد یہ ٹی وی پر بھی اسپیس باقاعدہ دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے, آپ کو کوئی ٹوکے گا نہیں. اس کے سارے جو جزیات ہیں وہ ایجنسیوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. تفتیش میں اطلاع یہی ہے کہ 6 صفحے کے ایک بیان میں, اعترافی بیان میں شہباز گل نے بھی بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں, لیکن ظاہر ابھی کچھ اور بہت کچھ پوچھنا باقی ہے. تو عمران خان صاحب اس معاملے میں براہ راست ملوث نظر آتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان تو حکومت پاکستان کو یا وزارت داخلہ کو یا پولیس کو جاری کرنا ہوگا, وہ نظر آتے ہیں تو اسی لیے تو بے چین ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی زیادتی کر دی شہباز گل نے, میرا سے تعلق نہیں ہے. اب تعلق کٹ نہیں سکتا کیونکہ جو کیا وہ آپ کے کہنے پر کیا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیان کے بعد معاملہ ان کی طرف بڑھے گا, قانون کا ہاتھ, قانون کا شکنجہ ان کی طرف بڑھے گا اور بڑھنا بھی ہے. ظاہر ہے اگر وہ معاملہ ایسے ہی ہے تو بات اس طرف جائے گی. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل کسی اسپتال میں چلے جائیں اور 1-2 دن اس طرح سے گزر جائیں, اس دوران کو ہم نیا ہنگامہ کھڑا کر دیں یا عدالتوں سے ان کو بہت زیادہ ریلیف ماضی میں ملتا رہا تو وہاں سے ریلیف دے کے تو اس کیس سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا, عمران خان صاحب اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ساری غیر قانونی کارروائیاں جس کے وہ احکامات جاری کر رہے ہیں, جس کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اور جو ایک پریشانی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی صفوں میں, جیسا فیصل جوید بھی چینل میں بولے ہیں کہ لو جی بہت غلط کر دیا, انہوں نے بھی غلط کر دیا تو ان کو بھگتنے میں تو وہ پولیس کے پاس تو جانے جانا. انہوں نے یہاں تو چھوٹی سی بات پر معمولی باتوں پر لوگوں کو اتنے برے طریقے سے مارا گیا اور گولیاں بھی لگی. جیلوں میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں میں, سیاستدانوں کا تو پوچھیں کچھ نہ, کوئی اپنی بیٹی کے سمیت گرفتار تھا, کوئی اپنی بہن کے ساتھ گرفتار تھا, کسی کی بھویں موڑ دی گئی, کسی کو وہ 7 فٹ کے شاہد خان عباسی کو چھوٹے سے سیل میں بند کر دیا جہاں وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا بغیر کسی جرم کے, کسی کی گاڑی کے اندر ہیرن رکھ دی گئی. تو جہاں تو یہ تماشے ہوتے رہے. تو یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے, اس کو قانونی طریقے سے نپٹنے دیں. ظاہر ہے وہ ریمانڈ ہوا ہے, اسٹیٹ کو عمران خان صاحب مالک تو نہیں بن گئے. اگر یہ مالک بنیں گے پھر باقی پارٹیاں بھی کلیم کر دیں گی, ابھی 2-4 گھنٹے میں ان کا رزلٹ آ جائے گا. اگر ان کی آپ نے آرڈر اس طرح سے ماننے ہیں تو ہر بندہ کہے گا پھر تو اسٹیٹ ود اسٹیٹ یہ بنا رہا ہے تو پھر ہم بھی کھڑے ہیں, تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. تو یہ معاملہ سیدھا ہے, عدالت کے اندر جائیں اور عدالت کے اندر آج آرڈر آ گیا ہے 2 دن کا ریمانڈ, یہ پولیس کے پاس جائیں, فردر انکوائری ہو, اس کے نتیجے میں جو نام سامنے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا ضروری ہے. وہ کارروائی اگر نہ کی گئی تو اس کے نتیجے میں ریاست پاکستان ایک بہت بڑے بحران میں مبتلا ہو جائے گی, جس کا پھر اور وہ ایسا بحران ہے جس کا کوئی سرا نہیں ہے, اور بے صرف بحران ہوگا. اچھا بخاری صاحب, یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا تھا کہ شہباز گل کا بیان غلط ہے, تو دوسری جانب ان کو اس طرح کا پروٹوکول دینے کی باتیں کرتے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے حکم جاری کرتے ہیں. تو کیا عمران خان کو ڈر ہے کہ کہیں مزید اگر وہاں پر شہباز گل رکے تو انہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال سے نوید صاحب نے وہی صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے اور کچھ اگلا یا وہ موبائل جو مسٹری ہے موبائل والی, وہ موبائل جو ہے وہ ریکور ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ جتنی مرضی کوشش کر لیں عمران خان صاحب, وہ اس بیانیے سے جو ARY کے اوپر شہباز گل صاحب نے پڑھا ہے اپنا دامن بچا نہیں سکتے ہیں. کیونکہ انیشلی شہباز گل صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے کچھ بھی پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں,
بلکہ پارٹی کی پالیسی کے عین مطابق کہا ہے. چونکہ اس بیان کی خوفناکی اتنی زیادہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا فیصل جاوید نے یعنی سینٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے ڈسون کیا اس کے اسٹیٹمنٹ کو اور کہا کہ انہیں اس کے بیان کی سزا ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ شہباز گل صاحب کوئی زبان کھولے اور مزید جو ہے پولیس کے پاس ایسا مواد جو ہے وہ مہیا ہو جائے جس سے ان پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو جائے. یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کس کیپیسٹی میں یہ احکامات جاری کر رہے ہیں. یہ نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے، اور نہ ہی بلکہ ان کے یہ اس طرح کے بیانات کے بعد یہ اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے اوپر پڑنے والی گرفت سے خوف آ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی پولیس کی کسٹڈی میں رہیں تاکہ کچھ ایسا بیان نہ دے دیں جس سے ان تک رسائی کرنا پولیس کے لیے آسان ہو جائے. یہ رویہ جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنا چاہیے، قانون کو راستہ لینے دینا چاہیے. پہلے بھی حکومت جب آئی تھی تو آتے ہی شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، لیکن جہاں قانون توڑا جائے گا، جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں ایکشن ان سب کے خلاف ہوگا اور ہونا چاہیے. یہ ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ یہ فوج کے اندر بغاوت کے اوپر اکسائیں، ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کے قوانین کا مذاق اڑائیں اور عدالت کو اپنے گھر کی لوڈی سمجھیں. یہ سب کچھ جو ہے اس کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ یہ رویہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نوید چودھری صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.